میرے بھائیوں اور میری بہنوں، دعا جو ہے نا، دعا مومن کے پاس ایک ایسا خزانہ ہے جو انسان کو کامیاب بھی کرتا ہے، مشکلات سے بھی نکالتا ہے، اور اللہ رب العزت سے اس کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ دعا میں اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مقدس کے اندر ترغیب دی مومنین کو کہ وہ دعا کریں۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ ان کا رب ان سے بڑا قریب ہے، اور جب یہ اس کو پکارتے ہیں تو وہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا ہے جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو انہیں بھی چاہیے کہ یہ میری دعوت پر لبیک کہے اور کفر نہ کرے، ہدایت کے راستے پر چل پڑے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جا بجا دعا کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا خود ایک عبادت ہے جو بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے، بندے کا تعلق اللہ رب العزت سے کرا دیتی ہے۔ دعا ایک ایسا اجالا ہے جو اندھیرے میں انسان کو راہ دکھاتی ہے۔ اگر انسان گمنام جگہ پر ہو اور اس کو موت کے علاوہ کچھ نظر نہ آ رہا ہو، ایسی جگہ پر بھی بندے کی امید دعا سے لگی ہوتی ہے۔ وہ دعا کرتا ہے، اس کا رب اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور پھر وہ اس مشکل سے باہر نکل جاتا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے معاملات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ گڑ گڑا رہا ہے، تل ملا رہا ہے، بل بلا رہا ہے، آنکھوں سے اشک بھی بہہ رہے ہیں، زبان سے رب کو پکار بھی رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا۔ کیوں اللہ رب العزت اس بندے کو انتظار کراتا ہے؟ کیوں اللہ رب العزت اس کی خواہش کو قبول نہیں کرتا؟ جبکہ اللہ رب العزت نے تو قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو پھر یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ایک بندہ بڑا زار و قطار رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے اشک بہہ رہے ہیں، اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اس کا بدن عاجز ہے، اور دعا کی کیفیت ایسی ہی ہونی چاہیے، اور اکثر طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو وہ عاجزی اور انکساری کا ایک مجسمہ بن جاتا ہے۔ وہ اپنی عاجزی اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے کہ اس نے بڑی کوشش کر لی، لیکن ہر کوشش اس کی ناکام ہے، لیکن وہ آخری کوشش کر رہا ہے کہ اپنے رب کے آگے وہ سربا سجود بھی ہے، اپنے رب کے آگے اس کے ہاتھ اٹھے ہیں، اور وہ اپنے رب کو پکار رہا ہے، اور وہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ میں کمزور ہوں لیکن میرا رب طاقتور ہے، میں کوششیں کرنے کے بعد ناکام ہو سکتا ہوں، لیکن اگر میرے رب کا فضل ہو جائے تو وہ ناکامی کامیابی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے رب کو مختار مان رہا ہے، اپنے رب کو طاقتور مان رہا ہے، اپنے رب کو قادر مان رہا ہے، اور اپنے آپ کو کمزور اور ایک عاجزی والا اور ایک انکساری والا انسان مان رہا ہے کہ جہاں پر میں عاجز ہوں، جہاں پر میرے قدم ٹک جائے، میرے قدم رک جائے، میرے گھٹنے ٹک جائے، تو میں تو کمزور ہوں لیکن میرا رب طاقتور ہے، وہ ان ٹکے ہوئے گھٹنوں کو اٹھا سکتا ہے، ان رکے ہوئے قدموں کو چلا سکتا ہے، اس مشکل کو میرا رب کامیابی میں بدل سکتا ہے۔ تو تاخیر ہوتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی ایک حکمت بیان کرتے ہیں اور بڑا عارفانہ نقطہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب بندہ گڑ گڑاتا ہے، دعا کرتا ہے، روتا ہے، دل ملاتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، یا خدا کہہ کر، یا اللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے، تو فرشتے اپنے رب سے کہتے کہ اے اللہ، بڑا رو رہا ہے یہ، اس کے آنکھوں سے بڑے اشک بہ رہے ہیں، مولا تو اس کو عطا کیوں نہیں کرتا، اس کی جھولی کیوں نہیں بھرتا، تو غیروں کی جھولی بھرتا ہے، غیروں کو عطا کرتا ہے، یہ تو تیرا اپنا ہے،
یہ تیرا اپنا بندہ ہے، تجھے پکار رہا ہے، رو رہا ہے، مولا اس کو کیوں نہیں عطا کرتا؟ تو رب تعالیٰ ان فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے فرشتوں، میں اسے اس لیے نہیں دے رہا ہوں، میں اس کی دعا اس لیے قبول نہیں کر رہا ہوں کہ میں اس کو حقیر سمجھتا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جب مجھے پکارتا ہے، یہ جب روتا ہے تو مجھے اس کا رونا بڑا اچھا لگتا ہے، یہ جب مجھے پکارتا ہے تو مجھے اس کا پکارنا بڑا اچھا لگتا ہے، اور اگر میں اس کو عطا کر دوں تو کہیں یہ رک نہ جائے، میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے پاس آتا رہے، روتا رہے، اور میں خوش ہوتا رہوں، مجھے خوشی ملتی رہے، یہ روتا ہے مجھے بڑی خوشی ملتی ہے، تو اے میرے فرشتوں اگر میں اس کو عطا کر دوں تو کہ یہ رک نہ جائے، اور یہی تکلیفیں تو ہے، یہی پریشانیاں تو ہے جس کی وجہ سے میرا بندہ میرے پاس آتا ہے اور مجھے پکارتا ہے، یہ مسئلے ہیں جس کی وجہ سے میرے در پر آتا ہے، یہ مشکلیں ہیں جس کی وجہ سے میرے در پر آتا ہے اور مجھے پکارتا ہے، اس کا پکارنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اس وجہ سے میں اس کو نہیں دیتا ہوں، اس وجہ سے میں اس کی دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہوں، اس وجہ سے میں اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، سمجھو اللہ اس وجہ سے انتظار کرا رہا ہے کہ اس کو تمہارا رونا بڑا اچھا لگ رہا ہے، اور ایک بندے کے لیے اس سے بڑھ کر کیا بات ہونی چاہیے کہ اس کا رونا اس کے رب کو پسند ہے، اس کا پکارنا اس کے رب کو پسند ہے۔ تو ہمیشہ دعا اس وجہ سے قبول نہیں ہوتی کہ بندے کے اپنے جرائم ہو، کبھی کبھی اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور اس بندے کا رونا، اس بندے کا مانگنا، اس بندے کا جو ہے اشک بہانا اللہ کو پسند آتا ہے، اس وجہ سے بھی اللہ رب العزت بندے کو انتظار کراتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں بندے کے لیے یہ بڑی معراج ہے، کبھی بھی اپنی دعا کی ناقبولیت پر اپنے قدم کو لڑکھڑانے مت دینا، اپنے توکل کو ہلنے مت دینا، اپنے ایمان کو کمزور مت ہونے دینا، مسلسل مانگتے رہو، مسلسل پکارتے رہو، مسلسل روتے رہو، انشاءاللہ عز و جل اس کا بدل اللہ بہترین عطا فرمائے گا۔